جو جمعے کا مضمون تھا نا، قسمت کی بات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف سے واپس آئے آسمانوں سے، ابو جہل کو بتایا، بدتمیزی کی اس نے، اور ابو جہل نے حضرت ابو بکر کو بتائی یہ بات. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ساتوں آسمان وغیرہ؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم تو اس سے بڑی بات کی تمنا رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی پہلے سے ہم تصدیق رکھتے ہیں. تو حضرت ابو بکر کو اس دن صدیق کا لقب ملا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ابھی ایک مضمون ہے خاص، اللہ میرے دل میں اتار دے، معرف القرآن کا ہے، معرف القرآن جدید، مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 8 صفحہ 799 پارہ 29، تبارک الذی، سورہ 74، سورت ہے مدثر، آیت نمبر 56. تو بڑا مشکل دن ہوگا، یعنی قیامت کا، اور کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا. اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے، پھر بھی وہ لالچ کرتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، اور ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا. کس کے لیے آئی یہ تفسیر میں کہ ولید بن مغیرہ یہ کافر ہے جس کو اللہ تعالی نے دنیا کے مال اور دولت اور اولاد فراوانی کے ساتھ دی. بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی زمین جائیداد باغات مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے تھے کافر کا. اور بقول حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، اس کی سالانہ آمدنی اس وقت 1 کروڑ دینار تھی. سالانہ آمدنی بڑی عبرت کی بات ہے. 1 کروڑ دینار سے بڑھ کر آج ذرا کیلکولیٹر ہے اس کو شامل کر کے دکھائے ذرا جناب، 1400 برس پہلے کی بات ہے. بعض نے اس سے کم بھی بتلایا ہے. اتنا سب کے نزدیک پکا ہے کہ اس کے کھیت اور باغات کی آمدنی اور پیداوار سال بھر سردی گرمی ہر موسم میں مسلسل رہتی تھی. قرآن پاک نے اسی کو فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا تھا، اور یہ عرب کا سردار مانا جاتا تھا. یہ خود اپنے آپ کو بطور فخر اور تکبر کے وحید ابن الوحید یعنی یکتا کا بیٹا کہا کرتا تھا. اکیلا تو اللہ ہے جناب، نہ قوم میں میری کوئی نظیر ہے، نہ میرے باپ وغیرہ کی کوئی نظیر نہیں. مگر اس ظالم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور قرآن کو کلام الہی یقین کر لینے کے باوجود اس نے جھوٹی بات بنائی اور قرآن کو سحر جادو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا. اس کا واقعہ تفسیر قرطبی میں یہ بیان کیا ہوا ہے کہ جب قرآن کی آیت اتری کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ھو الیہ المصیر. سورہ مؤمن، حام میم. اب یہاں پر بھی ان پاگلوں کا علاج ہے اسی ایک ٹکڑے میں، حام میم میں. قرآن پڑھنا پڑھو تو سمجھ کے پڑھو، ورنہ نہیں پڑھو تو اس کو نکالو یہاں سے. پھر قرآن پاک کو نعوذ باللہ نکالو گے، ترجمہ بتاؤ، خاموش بتاؤ نا. کوئی آئے، کوئی بڑا سردار آئے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا، ان جاہلوں کی وجہ سے جو بک بک کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھو، نہیں تو نہیں پڑھو. تو حافظ یعنی حفظ کے مدرسے بند کر دو. جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے نا، سمجھ کے پڑھیں گے تو حافظ بننا، اس وقت حفظ کر سکتے ہیں. اصل میں جو مینٹل کیس ہے نا، جو شیکسپیئر کے چیمپئن ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں یہ لوگ. خود قرآن پڑھنا نہیں آتا، تدبر سے قرآن پاک نہیں پڑھتے، قرآن پاک کے شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے، ایک کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑے علم کا مالک ہے، جو گناہ کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا، بڑی طاقت کا مالک ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان آیت کی تلاوت فرما رہے تھے. ولید بن مغیرہ نے یہ قرات سنی تو بے ساختہ اس کے کلام الہی ماننے پر اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا واللہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے نہ کسی جن کا.
اور اس میں بڑی حلاوت ہے. مغیرہ جناب کہہ رہے ہیں، ولید بن مغیرہ کہہ رہے ہیں، کافروں کا سردار، اور اس میں بڑی حلاوت ہے اور اس پر خاص رونق ہے. اس کا آلہ پھل دینے والا ہے اور اسفل پانی جاری کرنے والا ہے. بلا شبہ سب سے بالا اور بلند ہو کر رہے گا. اس پر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. یہ بشر کا کلام نہیں ہے. اب سنیں بدبختی جو ابو جہل نے بدبختی کی تھی نا. عرب کے سب سے بڑے مالدار سردار کا ایسا کہنا تھا کہ پورے قریش میں ایک زلزلہ ڈال دیا اور وہ سب اسلام اور ایمان کی طرف جھکنے لگے. قریش کے کافر سرداروں کو فکر ہوئی اور جمع ہو کر مشورہ کرنے لگے. ابو جہل نے کہا فکر نہ کرو، میں بھی جاتا ہوں، اس کو ٹھیک کروں گا. جناب ابو جہل ولید بن مغیرہ کے پاس، ڈرامہ تو تھا نا پہلے نمبر کا مردود، ولید بن مغیرہ کے پاس غمگین صورت بنا کر پہنچا اور قصدن ایسی بات بنائی جس میں ولید کو غصہ آ جائے. ولید نے اس سے پوچھا کیا بات تم کو کیوں غمگین نظر آتے ہو؟ ابو جہل نے کہا غمگین کیسے نہ ہوں، یہ سارے باہم چندہ کر کے تجھے مال دیتے ہیں کہ تو اب بوڑھا ہو گیا ہے، غصہ دلا رہے ہیں، چندہ دیتے ہیں اور تیری مدد کرنا چاہیے، مگر اب ان کو معلوم ہوا کہ تم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اپنے ابی قحافہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اس لیے جاتے ہو کہ تمہیں کچھ کھانے پینے کو مل جائے. یہی خاندان کے جھگڑے کا بھی یہی معاملہ ہے، اپنی طرف سے جھوٹ، اور ان کو خوشامد میں ان کے کلام کی تحسین و تعریف کرتے ہوں. ظاہر ہے کہ قریش کا چندہ کر کے ولید کو مال دینا بھی جھوٹ تھا، جس سے اس کو غصہ دلانے کے لیے بولا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کی چیزیں لینا تو جھوٹ تھا ہی. اس پر ولید بن مغیرہ کی غصے کی انتہا نہ رہی. اس کے نتیجے میں اس پر اپنے تکبر اور اس کا حیوان سوار ہو گیا. کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ٹکڑے کا میں محتاج ہوں؟ کیا تم کو میرے مال اور دولت کی کثرت کا معلوم نہیں؟ قسم ہے لات اور عزا کی، دو بتوں کے نام ہے، میں اس کا ہرگز محتاج نہیں. البتہ تم لوگ جو یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، یہ بات ایسی غلط ہے، اس کا کوئی یقین نہیں کر سکتا. کیا تم میں سے کسی نے ان کو کوئی مجنونہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابو جہل نے اقرار کیا، اللہ واللہ نہیں، واللہ اللہ کی قسم ہم نے کوئی ایسا کام ان کو نہیں دیکھا. دیکھو بدبختی، سنتے جائیں، ایمان کو تازہ کریں میں اور آپ اور جو سننے والے ہیں. پھر ولید نے کہا تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، ہم ادب سے نام لیں، شاعر کہتے ہو؟ کیا تم نے ان کو کبھی شعر کہتے ہوئے سنا؟ ایسی بات غلط کر کے اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے. ابو جہل نے اس پر بھی یہی کہا، اللہ واللہ قسم کھا کر کا ایسا نہیں. پھر ولید نے کہا تم لوگ ان کو کذاب کہتے ہو تو بتلاؤ تم نے عمر بھر میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو جھوٹا پایا؟ اس پر بھی ابو جہل کو اقرار کرنا پڑا. 40 سال دیکھا نا، لا واللہ. پھر ولید نے کہا تم لوگوں کو ان کو کاہن کہتے ہو؟ کیا تم نے کبھی ان کے ایسے حالات اور کلمات سنے جو جادوگروں کے ہوا کرتے تھے؟ ہم کاہنوں کی بات کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس کا کلام کہانت نہیں ہو سکتا. اس پر بھی ابو جہل کو یہی اقرار کرنا پڑا، لا واللہ. بڑی نصیحت ہے، غور کرنا، پہلے سے نہیں بتا سکتا میں، دعا کریں مضمون کے لیے. کیا ہر بات نے اقرار کیا نا؟ اس پر ایک جملہ سننا آگے چل کر. اور پورے قریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین کے لقب سے معروف تھے. اب ابو جہل اپنے ان سب بہتانوں سے تو دستبردار ہو گیا. فکر پڑی کہ آخر پھر کیا کہہ کر لوگوں کو اسلام سے روکا جائے. اس لیے خود ولید ہی کو خطاب کر کے کہا پھر تم ہی بتلاؤ کہ ان کو کیا کہا جائے. اس پر اس نے پہلے تو اپنے دل میں سوچا، پھر ابو جہل کی طرف نظر اٹھائی، پھر منہ بسوڑا جسے نفرت کا اظہار ہو. آخر میں کہنے لگا کہ ان کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، شاعر، کاہن، کذاب تو کہا نہیں جا سکتا. ہاں ان کو ساحر کہو تو بات چل جائے گی، جادو. بہت نصیحتیں اس میں بھائی، پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ ایک صحابی بن گیا، باپ نہیں بنا، جدائی ہو گئی، ہاں بیوی کی جدائی ہو گئی. تو ان گدھوں کو پتا تو نہیں تھا ابو جہل کو کہ یہ کلام کا اثر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو جادوگر کہہ دیا. آج بھی یہی واقعات ہیں. ہاں آج یہ واقعات اس طرح ہیں کہ باپ کہتا ہے کہ چلو قبر پر چلیں، چلو پھوسیاں والی کتیاں والی سرکار کو سجدہ کریں. آج بھی بیان ہوا تھا والدین کے حقوق پر، جس کا حاصل یہ کہ والدین جان مانگے تو جان دے دے، حق ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن والد اگر گناہ کا کہے، بدعت کا کہے
شرک کا کہے، گناہ کا کہے، غیر شرعی تقریبات میں جانے کا کہے، اس طرح نہیں کرنا، پھر نماز میں اسی طرح کریں گے، اس طرح مت کریں. تو وہاں جانا اطاعت جائز نہیں ہے والد کی، والدہ کی، دادا دادی، نانا نانی، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن دیکھو دین ہمارا، ان سے بدتمیزی کرنا، شور کرنا، برے جملے بولنا جائز نہیں، اللہ ناراض ہو جائیں گے. سنیے آپ، قسم بخدا آج بھی یہی ہے کہ بھائی سگے بھائی ہے اور گناہ کبیرہ ہو رہا ہے، شادی میں گیا نہیں گیا. اب بھائی یہ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، انہوں نے جادو کر دیا ہے، فنڈامنٹلسٹ بنا لیا ہے، ٹیررسٹ بنا لیا ہے، ایکسٹریمسٹ بنا لیا ہے، اور بھائی کے شادی میں نہیں جا رہا. وہ کیسے جائے؟ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المعذور، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جگہ پر جانا نہیں ہے جی. مخلوق کی اطاعت میں خالق کو کیسے ناراض کریں؟ بھائی یہ جادو ہو گیا. اسی طرح فرض کریں باپ حرام کھا رہا ہے یا بیٹا حرام کھا رہا ہے، بھائی اب نہیں کھاؤں گا حرام، ایک لقمہ حرام کا 40 دن کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے. تو آپ یہ واقعہ سنتے ہوں گے، بھائی کیا پتہ نہیں کیا جادو ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، اس کو برین واش کر دیا ہے. ایک صاحب کا پورا خاندان ننڈیال ددیال بڑے بڑے چیزوں میں، بڑے بڑے پوسٹوں پر، یہ شخص بدل گیا. تو اس کو کہنے لگے کہ تم مت جاؤ وہاں، تمہارا اس نے برین واش کر دیا ہے. تو اس نے کہا اللہ کرے سب کا ایسا برین واش ہو جائے کہ اللہ کو ناراض نہ کرے. حضرت پوچھتے تھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے بھائی؟ دل کی حالت کچھ صحیح ہو رہی ہے، مزیدار ہو رہی ہے؟ دیکھتے جائیں. ابھی وہ اس کا میں نے جواب نہیں دیا کہ ابو جہل نے جھوٹ نہیں بولا، ابھی اس کو نہیں بتایا، آگے آئے گا. اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جادوگر کہہ دو، ولید کہہ رہا ہے کو اس میں تو، کیونکہ وہ تو زبان پہ چل پڑا تھا کہ اب باپ پر ہاتھ اٹھا دیا. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں والد ہے، اس طرح نہ کرو جناب. ہاں ان کو شاعر کہو تو بات چل جائے گی. یہ کمبخت خوب جانتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر بھی جادوگر بھی نہیں، اور نہ آپ کے کلام کو شاعروں کا کلام کہا جا سکتا ہے. مگر اس نے بات بنانے کی یہ صورت تجویز کی کہ آپ کے کلام کے آثار ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے جادوگروں کے. آگے سننا آپ کے جناب، کیونکہ جیسے جادوگر اپنے عمل سے میاں بیوی بھائی بھائی میں تفرق کا نفرت ڈال دیتے ہیں معاذ اللہ، آپ کے کلام کا بھی یہی اثر ہے نعوذ باللہ. جو ایمان لے آتا ہے اپنے کافر ماں باپ اور عزیزوں سے متنفر ہو جاتا ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں. اس واقعے کی آخری اجزاء ہی کو قرآن پاک نے ان آیت میں بیان کیا ہے. اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی، خدا کی مار و اس پر کہ کیسی بات بنائی. دیکھو اللہ کی مار بھی اس پر، دوبارہ خدا کی مارو اس پر کہ کیسی بات بنائی، دوبارہ مارو اس پر. پھر اس نے نظر دوڑائی، ثم عبس و بصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر. پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا. پھر کہنے لگا کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے. اس میں قدر تقدیر سے مشتق ہے جس کے لفظی معنی تجویز کرنے کے. مراد اس سے یہ کہ اس کمبخت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر یقین کامل ہونے کے باوجود غصہ اور غیرت سے مغلوب ہو کر مخالفت کرنا طے کر لیا، مگر صاف جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہتا تھا کہ اپنی رسوائی نہ ہو. اس لیے بہت غور و فکر کر کے تجویز نکالی کہ ان کو شاعر اس بنا پر کہو کہ آپ کے کلام و تلقین سے الگ ہو جاتے ہیں لوگ. جناب اللہ تعالیٰ نے مقرر لعنت قرآن پاک میں بیان فرمائی، خدا کی مار اس پر کہ کیسی بات بنائی. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر. وہ دوبارہ خدا کی مار اس پر کہ کیسی بات بنائی. اب آئیے اس بات پر جو ابو جہل نے جھوٹ نہیں بولا تھا. حضرت مفتی اعظم فرما رہے ہیں غور کیجئے، یہ قریشی سردار اور سبھی کفار فجار طرح طرح کے معاصی اور فواحش میں گرفتار تھے، مگر جھوٹ ایک ایسا عیب ہے کہ کفار بھی اس سے بھاگتے تھے. جناب جھوٹ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. جھوٹ سے منہ سے بدبو آتی ہے، حدیث پاک فرشتے دور چلے جاتے ہیں. اور حدیث پاک ابو ذر 3 قسم کے لوگوں کو 4 قسم کا عذاب ملے گا. نمبر 1 اللہ سے قیامت کے دن بات نہ کریں گے. نمبر 2 شفقت سے دیکھیں گے نہیں. نمبر 3 اس کا تزکیہ نہیں ہوگا، گناہ نہیں چھوڑ سکے گا. نمبر 4 اللہ اس کو دردناک عذاب دی جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 لوگ کون؟ فرمایا ایک وہ جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، مفہوم کے ساتھ بتا رہا ہوں، چاہے احرام ہو، چاہے جبہ ہو، چاہے لنگی ہو، چاہے ٹراؤزر ہو، چاہے شلوار ہو، چاہے پائجامہ ہو، اسے ٹخنا چھپاتا ہے.
بخاری، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اسے ٹکنا چھپانا حرام ہے، اتنا سا آگ میں جلے گا جناب۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت سنا رہا ہوں۔ ایک وہ مرد جو ٹکنا چھپائے جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، دوسرا وہ جو جھوٹ بول کر سودا چلا ہے، تیسرا وہ جو احسان کر کے جتلا ہے۔ یہ مضمون رہ جائے گا، اس لیے تفصیل آج اسمارٹ بنتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول کر یہ کام کر لیا۔ قسم خدا کی گھر میں پڑھائی اتنے کا ہے جی، جھوٹے جھوٹے معاملات، سیمپل ایک چیز دکھا رہے ہیں دوسری، فلم دیکھ رہے ہیں گندی، ابا پوچھ رہا ہے قسم کھا رہے ہیں، نہیں میں تو کچھ نہیں دیکھ رہا تھا، میں تو نعت شریف سن رہا تھا۔ کیا عرض کریں، اس وقت بچوں کو سمجھانے کے لیے باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن گھڑی بھی دیکھنا پڑتا ہے جناب۔ ابو سفیان کا واقعہ قبل از اسلام جو دربار کیسر روم میں پیش آیا، اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنی جان اور اولاد تک کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، مگر ایسا جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں تھے جس سے ان کو دنیا میں جھوٹا کہا جائے۔ آج مسلمان، ایک حضرت جیون شاہ رحمۃ اللہ علیہ سادے تھے، بہت سادے تھے، لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے اس اللہ والے کا۔ ایک بار ایک صاحب آئے کہ حضرت مسلمان، دو گاؤں ہیں مسلمانوں کے، اس کے درمیان پل ہے، وہ ڈاکو چوری کر کے بھاگ گئے۔ حضرت وہ جناب اللہ والے سجدے میں گر کے رونے لگے، اللہ ڈاکوؤں کے دل میں خوف ڈال دے، وہ پل واپس کر دے، اللہ مسلمانوں کو خسارہ ہو رہا ہے، اے اللہ آپ بڑی طاقت والے ہیں۔ حضرت پھر روتے سے اٹھے تو کسی نے کہا حضرت اتنی بھی سادگی اچھی نہیں ہے، اتنا اسٹیل، کانکریٹ، بجری، بیم، پلر، کبھی پل چوری ہو سکتا ہے؟ فرمایا بیٹا پل چوری ہونا ممکن ہے، مسلمان جھوٹ بولتے ممکن نہیں ہے۔ یہ سب قیامت کے دن اترے پترے ظاہر ہوں گے، اللہ میری اور مومن کی معافی کا فیصلہ فرمائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ وہاں یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں اگلے گی، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آنکھ کہے گی چشم گوید کردام غمزہ آرام، اللہ یہ آنکھوں کا زانی تھا، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو بھابھی، سالی، بمانی، چچی، ماموزاد، خالازاد، تایازاد، پھپھی زاد، فیس بک، یوٹیوب اور لڑکیوں کو پھنساتا تھا، ان آنکھوں کا زانی تھا، بخاری شریف کے حساب سے زنا العین نے نظر۔ اب آنکھ کو روکو، اس وقت آنکھ کو نہیں روک سکتے آپ، یہ ہمارے اعضاء ہمارے دوست نہیں ہیں، اللہ کی CID ہے۔ میں قرآن پاک سے عرض کر رہا ہوں، کان بولیں گے، زبان بولے گی، ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے۔ کسی نے کہا کیسے بولیں گے؟ فرمایا زبان کیسے بولتی ہے؟ کوئی بول نہیں سکتا، اس کی زبان نہیں ہوتی کیا؟ اللہ جب چاہیں گے تو آنکھ بھی بولے گی، کیسے بولے گی وہ مرنے کے بعد پتا چلے گا، خدا نہ کرے کہ پتا چلے۔ اللہ مجھ سمیت سب کو معافی عطا فرمائے، ہر مسلمان جو گزر گئے، جو موجود ہے، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے ہمیں۔ ارے معافی کا مزہ الگ ہے، وہ بھی آج تھوڑا بیان ہوا تھا جمعے میں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ افسوس کہ اس برباد ہونے والی، ختم ہونے والی دنیا، ترقی کے زمانے میں یہ عیب ہی نہیں رہا، بلکہ سب سے بڑا ہنر بن گیا، اور کفار اور فجار ہی نہیں، دیندار مسلمانوں کے دل سے بھی اس کی نفرت نکل گئی۔ بے فکر، بے دکان جھوٹ بولنے اور بلوانے کو فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں جناب۔ ابھی بیانات میں آ کے ایک آدمی نے، وہ کیا بولتے ہیں، کنسٹرکشن کا کیا ہوتا ہے، وہ جو بھی ہوتا ہے، وہ کمپنی جو فلیٹ بناتے ہیں، اس نے ریزائن دے دیا۔ بھائی کیوں؟ کہ مجھ سے جھوٹ بلواتے ہیں، اور پھر وہ آ کے مجھے ذلیل کرتے ہیں، لوگ آ کر کے داڑھی رکھتا ہے، شرم نہیں آتا، جھوٹ بولتا ہے۔ مجھ سے جا کر کہتے ہیں جاؤ ان کا فلیٹ کینسل کر کے ان کو جا کے بتاؤ کہ آپ نے 2 جو ہے قسطیں نہیں دی، فلیٹ کینسل، کیونکہ فلیٹ کے دام بڑھ گئے۔ اب مجھے گالیاں دے رہے ہیں لوگ کہ میں نمازی ہو کر ایسی بات کرتے ہوں۔ چھوڑ دیا، کہا جھوٹ بول کر جب پتا چلا نا اتنا گناہ ہے۔ ولید بن مغیرہ پر اللہ تعالی نے جو دنیا میں انعامات مبذول فرمائے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا، وہ بنین شہودا، یعنی اولاد حاضر موجود۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسا اولاد کا پیدا ہونا اور اس کا باقی رہنا اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اسی طرح اولاد کا اپنے پاس حاضر اور موجود ہونا بھی ایک بڑا انعام ہے، جو والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور قلب کے سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کی حاضری سے اپنی خدمت اور کاروبار میں امداد کا فائدہ مزید بڑا نعمت ہے۔ جمعہ کا بیان ملا ہے نا آپس میں کہ قرآن پاک حدیث پاک سے جو مال کے لیے ہجرت کرتے ہیں اس میں کیسی وعیدیں ہیں۔ جو تھوڑا سا بیان کیا تھا، کراچی کے اندر، پاکستان میں اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں دھڑا دھڑ، قیمتی
ڈالر پاؤنڈ آ رہے ہیں وہاں سے، ین درہم دینار قطری ریال آ رہے ہیں، سعودی ریال آ رہے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں دیکھنے والا. چلو بھائی آپ مہینے میں کتنا ہے، ہمارے بابا اما کو آپ دیکھ لینا، وہی کیا دیکھیں گے. یہ جب عرض کیا تھا پتہ نہیں ہے، دھڑا دھڑ جا رہے ہیں، فکر نہیں ہے کہ بھائی کتنا بڑا اس میں کیا بتاؤں کہ بیان لیں وہاں سے. ای میل والے ای میل کریں اور کہیں ہمارے ای میل پر ہمیں بیان بھیجو پورا پورا فل، کم از کم 1.5-2 گھنٹے کا بیان ہے قرآن پاک حدیث پاک سے. ہجرت اللہ کے لیے، ہجرت ذلت سے، اور وہاں ذلتیں رسوائیاں، ایمان ختم ہو رہے ہیں، دھیریے ہو رہے ہیں لوگ، بیٹیاں اور بیوی اور پوتے پوتیاں اور یہ نواسیاں ننگے ہو رہے ہیں. ایمان نہیں ہے ان کا، ان کو زیادہ تر کی بات ہو رہی ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں. قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اپنے عقائد کا پتہ نہیں، ایمان کا پتہ نہیں، یہود و نصارے کے چپلیں چاٹ رہے ہیں. ساری محنت ایجوکیشن یہاں حاصل کی اور خدمت کرنے کے لیے یہود و نصارہ کے پاس چلے گئے. پتہ ہی نہیں ہے کہ ابھی اس وقت موجودہ جنریشن ایمان سے دور ہو رہی ہے. پیسہ چاہیے، قرآن پاک حدیث پاک کے سن کے جو بات ہو وہ منہ سے کہہ دیں گے، خامخواہ نقصان کرا دیں گے. اپنا نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بکواس تو نہ کرو. اب وہاں کے لش پش چیزیں چھوڑ کر کیسے آدمی آئے گا بھائی؟ یہاں بوڑھے ماں باپ تڑپ پڑے ہیں، اور یہ کیا اولاد نعمت ہے جو ساتھ موجود ہو، اور اس پہ اس دل کی ٹھنڈک ہو ماں باپ کی. ماں باپ آج کل کے تھوڑی کہتے ہیں بیٹا مت جاؤ، ہم بوڑھے ہیں. ان کو پتہ ہے اگر ہم منع کر دیں گے بعد میں ہمیں ذلیل کریں گے. کہ ہم اگر اس وقت کروڑ پتی ہوتے اور ہمارے سب جگہ ایک ایک پلاٹ ہوتا، 2 دکانیں ہوتی، ایک شو روم ہوتا، آپ کی وجہ سے ہم یہاں پر سڑ رہے ہیں. سب لاشیں گری ہوئی ہیں، بم کے دھماکے ہو رہے ہیں، سب مر چکے ہیں. زمینیں جو ہے یہود و نصارہ اور ہندوؤں نے پٹے پر لے لی ہیں فٹ بال کرکٹ کھولنے کے لیے. کسی کو رزق نہیں مل رہا، سب مر رہے ہیں. جس کو نہیں مل رہا قسم و خدا گناہ کی وجہ سے، حدیث پاک کے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے. جو آج جمعے میں بیان کیا تھا، بلکہ رات میں جمعرات میں بیان کیا تھا، ماشاءاللہ ثابت کیا کہ اللہ رزق کس طرح دیتے ہیں. اور مختصر گناہوں کی نوست کی وجہ سے گناہ چھوڑے نا، پہلا یہ نام ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ سارے مشکلات سے ایگزٹ دیں گے. جو گناہ نہیں کرتا، گناہ ہو جائے توبہ کرتا ہے، معصوم کوئی نہیں ہو سکتا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے، ڈان اخبار دین نیز کا وعدہ نہیں ہے. ان کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں. ہاں اس ٹینڈر میں یہ ملے گا، اس جاب میں یہ ملے گا، یہاں پر آئے انہوں نے کال کیا ہے، لیکن بس بھاگے جا رہے ہیں. پتہ ہی نہیں ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں حدیث پاک میں مال کے لیے ہجرت کرنا کیسا ہے. اور جہاں سے ہجرت کرنی چاہیے، جہاں ایمان نہیں بچ رہا، جہاں بے حیائی اریانی پاکی زنا، بیٹیوں کو بول نہیں سکتے، بیوی کو بول نہیں سکتے، وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے. جی اللہ کے لیے ہجرت کرنا ہے. جیسے مکہ شریف سے مدینہ شریف جو ہجرت ہوئی اللہ کے لیے ہوئی. جمی جمائی دکان چلی چلائی، دکان چھوڑ دی. اس کے ساتھ جاؤ جس کے دل میں رزاق ہے. ایک کو بھی رکنے کی اجازت نہیں ملی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے تلوار لہرا کر آؤ، جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے باہر آؤ، جس کو بیوی کو بیوہ کرنا ہے باہر آؤ. اکیلے ہجرت ہوئی تھی. اتنے طاقت والے سب لرز رہے تھے، ہمت نہیں کر سکے. پھر کیوں ہجرت کرائی گئی؟ نہیں، اب سب کو حکم ہے جاؤ مدینہ شریف جاؤ وہاں. اور کس طرح مہاجر اور انصار میں اللہ نے اخوت کرائی، کس طرح انصار مہاجرین پر فدا ہوئے. جہاں سے ہجرت کرنی ہے آپ حیران ہوں گے. میں مسئلہ بیان نہیں کرتا، غور سے سننا. جو وہاں مسلمان ہوتا ہے نا، حکم یہ کہ اس کو ہجرت کراؤ اسلامی ملکوں کی طرف. سنو، اب وہ نئے مسلمان کو کوئی کہہ سکتا ہے آپ مسلمان ہو گئے ماشاءاللہ، آپ کو دوزخ کے ٹکٹ سیٹ کا جنت کا ٹکٹ مل گیا ہے، آپ کو اسی اسلامی ملک میں جانا چاہیے، ہے نا؟ تو خود کیوں بیٹھا ہوا ہے وہاں پر؟ کیا اثر ہوگا اس کا؟ خود بیٹھا ہوا ہے، دوسرے سے کہہ رہا ہے ہجرت کرو کفرستان سے اسلام کی طرف، دارالکفر سے نکلو دارالسلام کی طرف. کیسے بولیں گے؟ خود ہی پھنسے ہوئے وہاں. بیٹیوں کو کچھ بول نہیں سکتے، بیوی کو کچھ بول نہیں سکتے. ابھی بھی وہاں سے فون آیا تھا، بیوی کو طلاق دینی ہے. میں نے کہا آپ کو وہاں کے رولز پتا ہے کینیڈا امریکہ کے؟ کہا نہیں. میں نے کہا معلوم کر کے پھر فون کرنا. یہ پہلے بھی 4-5 واقعات ایسے ہو چکے، ابھی پھر واقعہ ہوا. فون کیا، میں نے کہا کی ہویا جناب چودھری صاحب ہوں دیو طلاق؟ کہا نہیں، وہ قانون ہے کہ طلاق دیتے بھی میری آدھی جائیداد آٹومیٹک بیوی کو ٹرانسفر ہو جائے گی. میں نے کہا دیو نا بھائی. کہا نہیں بس اب بے غیرتی کی زندگی گزارنی پڑے گی. اور کسی نے جائیداد دے بھی دیا، دفع کرو مجھے ایمان چاہیے، اپنے ملک جانا ہے. ایک نے نہیں کیا ایسا. یہ ایمان والے ہیں، یہ سب دولت قبر میں ساتھ جائے گی نعوذ باللہ. نقلی ترقی نے جو یہ زمانہ کر رہا ہے، صرف سونے چاندی کے سکوں
بلکہ ان سکوں کے اقرار نامے نوٹوں کا نام عیش و آرام رکھ لیا ہے، جس کے لیے والدین بڑے فخر، یا اللہ کیا جملہ آ گیا، مجھے تو نہیں معلوم تھا، جس کے لیے والدین بڑے فخر سے اپنی اولاد کو دوسرے ملکوں میں پھینک دیتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں کہ اگرچہ سالہ سال بلکہ عمر بھر بھی اولاد کی صورت بھی نہ دیکھیں، مگر ان کی بڑی تنخواہ اور آمدنی کی خبر ان کے کانوں میں پہنچتی رہے۔ میں مال پانی کا جملہ میں اپنا استعمال کر، اور مال پانی ملتا رہے بس، اور یہ اس خبر کے ذریعے اپنی برادری میں اپنی برتری ثابت کرتے ہیں۔ میرا ایک صاحب آئے، سب پیچھے چمچہ گیریاں کر رہے ہیں، کینیڈا سے آئے ہیں انجینئر صاحب، بھائی ہمارے بھی ویزا لگوا دے گا۔ اللہ کی شان دیکھے، خاندان کا دوسرا فرد بھی آیا کینیڈا سے، تو کہا کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ کہا بھائی نے دعوت کی ہے، کینیڈا سے انجینئر آئے تو اس کے لیے دعوتیں کر رہے ہیں تاکہ ہمیں بھی کوئی وہاں سے ملے کوئی ویزا وغیرہ۔ کہ کون آیا کینیڈا سے؟ کیا وہ آئے نا صاحب کتیا والی سرکار؟ کہیں انجینئر؟ کہاں نا انجینئر ہے نا؟ کہ بھائی انجینئر کیا ہے؟ وہ تو سبزی منڈی میں کام کرتا ہے۔ اب اس کے پاس ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے انجینئر ہیں، وہ تو بتا رہے سبزی منڈی میں آپ کام کرتے ہیں۔ کہ ہاں نا، میں سڑی ہوئی بھنڈیاں الگ کرتا ہوں، ٹماٹر الگ کرتا ہوں، تو انجینئر بن گیا نا۔ میں ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں۔ ایک صاحب یو کے سے آئے، ڈی سی ہے، ڈی سی۔ اب جو دوسرے ساتھی جن کو آنا جانا تھا، اس نے کہا ڈی سی ہے؟ یہ تو یو کے میں تو یہ سسٹم ہے نہیں ڈپٹی کمشنر کا، وہاں تو دوسرا سسٹم ہے، وہاں تو یہ سسٹم ہے ہی نہیں، کاؤنٹیز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ سسٹم ہے۔ کہا بھئی وہ خود بتا رہے میں ڈی سی ہوں۔ کہا اس کو جا کر کہو کہ فلانا ہے آپ کے یو کے سے، جانتا ہوں ان کو، جا کے ان سے کہو۔ کہا وہ جو آپ کے ساتھی جو آیا ہے نا، اور کہہ رہا ہے کہ بھائی اس طرح بیٹھو بیٹا جس طرح یہ بیٹھا ہے نا، بھائی شاباش، تنگ جگہ ہو تو ابھی ٹھیک ہو جائے گا، مسئلہ ہی نہیں ہے، سب تھوڑا تھوڑا ہل جائیں گے، آپ آرام سے بیٹھ جاؤ گے۔ تو اس سے کہا بھائی آپ نے کہا کہ آپ ڈی سی ہیں، وہ تو بتا رہا تھا کہ سسٹم یو کے میں ہے ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں میں ڈی سی ہے۔ کہا نا، جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں آپ، جھوٹ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ میں ڈش کلینر ہوں، پلیٹیں دھوتا ہوں۔ ڈی سی ہوا نا بھائی، ڈش کلینر بھائی، ڈی سی دھک کرنا نا پٹما دیے تھی مجھے۔ عجیب بیوقوفی کی بات ہے، اللہ معاف فرمائے۔ واہ واہ، ہمیں تو اتنا مزہ آتا ہے ماشاءاللہ، سب بیٹے پوتے پوتیاں نوا، ہمارے خاندان سے 2-3 تو سعودی عرب میں ہیں، 3-4 باقی پورے خاندان سے، مطلب بابا والے پورے تایا وغیرہ خاندان سے ایک بھی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہمارے دوست سامنے بیٹھے ہیں، 4 بیٹے ہیں، چاروں حافظ، جس میں سے 2 عالم بھی بن رہے ہیں۔ مست ہے، مست۔ قیامت تک کا بس تو بند کر دیا، بندوبست نہیں کہوں گا، بس تو بند کر دیا ماشاءاللہ۔ خود تھوڑا چکر باز بھی ہم ہو جائیں، لیکن وہاں سے جو آمدنی ہو رہی ہے اس کو کروڑوں ڈالر کے کنٹینر بھی ہو نا، خلاص ہے بھائی۔ تراویاں سنا رہے ہیں، مثال دینا بھی ویسا ڈر لگتا ہے کہ مثال دینا خدا نہ خاصا پکڑ نہ بن جائے۔ جو کل جمعرات میں بیان ہوا تھا، عشاء کے بعد حافظ اور عالم جو بن رہے ہیں ان کے بارے میں انعامات کا تھوڑا ذکر ہوا تھا، تھوڑا۔ یہاں جا کر کیا کر لیں گے؟ پیسہ لیں گے نا، ہاں کوئی وصیت کر جائے کہ رائٹ سائڈ پر پونڈ اور لیفٹ سائڈ پر ڈالر، اور سامنے جناب کیا سامنے بولیں بھائی؟ ہاں جی ریال، ہاں جی ٹھیک ہے، اور سر کے پیچھے جو ہے وہ قطری ریال، تو باقی کرنسی کہاں گئی پھر؟ ہاں پھر نوٹ بھی وہاں سے کفن سے ہاتھ نکال کے نوٹ بھی گننا ہوگا، یوا دعا ترے سلور لس۔ اللہ اللہ، او ہو اگرچہ سالہ سال بلکہ عمر بھر ہی ہوئے اولاد کی صورت بھی نہ دیکھیں، مگر ان کی بڑی تنخواہ اور آمدنی کی خبر ان کے کان تک پہنچتی رہے، اور یہ اس خبر کے ذریعے اپنی برادری میں اپنی برتری ثابت کرتے رہے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ آرام اور راحت کے مفہوم سے بھی بے خبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بھلانے کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے کہ خود اپنے آپ کو، یعنی اپنے اصلی آرام اور راحت کو بھی بھول جائیں، جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور تم ان جیسے نہ ہونا جو اللہ کو بھول بیٹھے تھے، تو اللہ نے انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اب اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود
اپنی چلاتا ہے آدمی جناب کہ بس میرے جیسا اللہ معاف فرمائے کوئی ہے ہی نہیں.